بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاست کس طرف کس ڈگر پہ چل پڑی ہے، کس طرف اپنی کروٹ بدل رہی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب سے مراسلہ حکومت آئی ہے، جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے پاکستان میں، تب سے جو سیاسی انتقامی کارروائیاں ہیں، چاہے وہ صحافیوں کے خلاف ہیں، چاہے وہ میڈیا کے خلاف ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے خلاف ہیں، چاہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف ہیں، کسی بھی سیٹ اپ کے خلاف ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان چون چون کے مربع کو، جس کو ایلفی لگا کے اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، اس نے پھر اخیر کر دی ہے، اور اخیر اس طریقے سے کی ہے کہ ضیاء الحق کا دور جو ڈکٹیٹرشپ تھی اور پرویز الہی کا جو دور ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی، دونوں کی جو کمیاں تھیں وہ اس نے پوری کر دی ہیں۔ یعنی کہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا یہ آمریت میں بدترین قسم کی آمریت جسے ہم کہتے ہیں، ہوتا یہ کہ زبان بندی کی جاتی ہے، میڈیا کی ہو جائے، عوام کی ہو جائے، یا اداروں کی ہو جائے، کسی صحافیوں کی ہو جائے، وکیلوں کی ہو جائے، ہر قسم کے جتنے بھی پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کی، تمام قسم کے لوگوں کی زبان بندی کی جاتی ہے، کیونکہ ایک غلط کام کیا گیا ہوتا ہے، شب خون مارا گیا ہوتا ہے، اور پھر اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہمارے اوپر یہ بات بھی کوئی نہ کر سکے ہمارے خلاف، ٹھیک ہے۔ کیونکہ طاقت کے نقشے میں جو لوگ چور ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پہلے مائٹ از رائٹ والا کام کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، اس کو مائٹ از رائٹ کرنے کے بعد ڈانگ کے ساتھ پوری قوم کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہ پنجابی میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ ڈانگ لے کے پوری قوم کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اب ہو رہا ہے۔ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ صحافیوں کے اوپر پچھلے 11 مہینوں میں جو ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، اور اس کا اب بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ایک چیز اس کے اوپر بات کروں گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب آج لاہور میں پیش ہوئے اور ان کا جو مکالمہ ہوا ہے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے ساتھ، وہ کیا تھا، روسٹرم پہ آ کر انہوں نے تفصیل بتائی جسٹس صاحب کو، اور انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تیسری جو بات ہے، عدلیہ کے خلاف ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جیسے سپریم کورٹ کے اوپر پہلے یہ لوگ اقتدار میں رہ کے حملے کرتے تھے، اب فزیکلی تو کوئی حملے کی بات نہیں ہے، مگر جو یہ لوگ کر رہے ہیں خلاف اس کے عدلیہ کے خلاف جو مہمات چلا رہے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں صحافیوں کے بارے میں تھوڑا سا، کیونکہ میں خود صحافی ہوں تو میں جانتا ہوں کہ ایک صحافی وہ تب تک صحافی ہوتا ہے جب تک وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جب تک وہ سچ کی خبر دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ بکا، جیسے ہی وہ لوٹا ہوا ہے، جیسے ہی لفافہ ہوا ہے، جیسے ہی اس نے اپنا ضمیر بیچا، اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ صحافی لگنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ بک چکا ہوتا ہے، وہ ضمیر بیچ چکا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے خون کے اوپر اب کھیلنے جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی کمائیوں کے اوپر کھیلنے جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے احساسات اور جذبات کے اگینسٹ کھیلنے جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی اس کی نظر میں لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اس کی نظر میں پیسہ ہوتا ہے اور لفافہ ہوتا ہے، اور اس کی حساب میں اسے چلنا ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں چند ان دلیر صحافیوں کی جنہوں نے ان 11 مہینوں میں خود پر جو کچھ ان کے اوپر بیتا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدیق جان کو 18-20 گھنٹے پہلے گرفتار کیا گیا، رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب بول نیوز کے آفس سے جیسے ہی وہ باہر نکلے، ان کو نامعلوم افراد کپڑوں میں، یعنی کہ کسی ایجنسی نے یا کسی ادارے نے اریسٹ کیا ہے، FIA نے، پولیس نے، تو وہ وردی میں آتی ہے، نامعلوم افراد تھے، گاڑی میں اٹھایا اور لے گئے، اور 20 گھنٹے تک اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا گیا۔ 20 گھنٹے کے بعد اب عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور صدیق جان نے انکشاف کیا ہے کہ مجھے 20 گھنٹے پورا رکھا ہے، اور میرے سے کوئی چیز انہوں نے نہ کھانے کی پوچھی، نہ پینے کی پوچھی، بھوک پیاس افلاس میں مجھے رکھا گیا ہے، یہ ٹارچر کیا گیا میرے اوپر، اور
جو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا صدیق جان صاحب کو، تو انہوں نے 10 دن کا ریمانڈ مانگا ہے، 10 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا، مگر صدیق جان کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی جو یہ لوگ کور کر پاتے، یا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ملا، تو عدالت نے ان کو 1 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے۔ وہ بھی اس بحاف پہ دیا گیا کہ انہوں نے کوئی شل جو ہے وہ صدیق جان صاحب سے جو ہے نا برآمد کرنا ہے۔ صدیق جان کوئی شل کی فیکٹری میں کام نہیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس شل برآمد ہوں گے۔ صدیق جان کوئی کیا کہتے ہیں شل ان کے پاس آیا کہاں سے، یہ آپ کو ہی پتہ ہے۔ وہاں پہ شل پھینک کون رہا تھا، وہاں پہ شل گیری کر کون رہا تھا، کیونکہ عام شخص کے پاس شل کا خول یا شل ملنا تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پولیس نے وہاں پہ کوئی کارروائی ڈالی ہے تو شل وہاں سے نکلا ہے۔ تو خیر اب صدیق جان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے عمران ریاض صاحب کے ساتھ جمیل فروقی صاحب کے، اور یہ سارے ایک ہی چینل کے ہیں تقریباً، بول چینل۔ بول وہ چینل ہے جس نے ڈنکے کی چوٹ پہ سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اور اس کی سزا بھی ان کو بھگتی، ایون کہ ان کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں شیخ ان کو بھی پکڑا گیا، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا۔ تو صدیق جان کے بارے میں آپ کو اطلاع میں نے دے دی ہے، مزید آگے اپڈیٹس ہوتی رہیں گی۔ ان کو جسمانی ریمانڈ ایک ملا ہے 1 دن کا، تو پولیس کے پاس ہیں وہ، تو 1 دن کے بعد پھر میجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ شعیب شیخ صاحب کا کہنا تھا ایک انٹرویو کے دوران، انہوں نے کہا کہ جو ظلم ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، جو ظلم ہے ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ انہوں نے 2 طریقے کار بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ عدل کی کرسی پر جو بیٹھا ہے شخص، وہ عدل کا کیا کہتے ہیں محافظ ہے، اور عدل کے مطابق وہ کام کرے، عدل کے مطابق فیصلے کرے، تو ظالم کرنے والا جو ظلم ہے وہ کبھی نہیں کر پائے گا۔ ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب ظلم کے خلاف عوام نکل پڑتے ہیں تو پھر ظالم کے پاس کچھ نہیں رہتا، ظالم ظلم کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ 2 طریقہ کار انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ظلم مٹنا ہی ہوتا ہے، اس کا اینڈ جو ہے اس نے فنا ہونا ہوتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے ظلم، مگر ظلم کا جتنی دیر تک آپ لوگ باہر نکلو گے ظلم اتنا بڑھتا رہے گا۔ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ایک صحابی تھے، ان کا بھی ایک کہنا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے، ان کی بھی ایک کیا کہتے ہیں بیان ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جتنی دیر سے آپ ظلم کے خلاف نکلو گے اتنی ہی زیادہ آپ کو قیمت اٹھانی پڑے گی، قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ظلم کے لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ نکلیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ آپ ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور صحافی اس ٹائم سراپا احتجاج ہے، چاہے لاہور ہے، چاہے صحافیوں کی بڑی تنظیمیں ہیں، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ صدیق جان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ارشد شریف جیسے صحافی کو قتل کروایا گیا، اسی رجیم چینج کے سیٹ اپ میں وہ قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب وہ پاکستان سے چلے گئے، کبھی پاکستان ابھی تک نہیں آئے۔ معید پیرزادہ صاحب، ان کے آپ انٹرویوز دیکھیں، ان کے آپ ویلاگ دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کیا بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ کس نظام کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور صحافی ہیں جن کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کیا کہتے ہیں عمران ریاض خان صاحب ہیں، انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا بول سے کہ میرے بولنے کی سزا کسی اور کو کیوں ملے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی، اور یہ صرف اور صرف بدترین ڈکٹیٹرشپ میں بھی ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ صرف اور صرف اس ٹائم دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس نے رجیم چینج آپریشن کروایا ہے، جو اعلیٰ کار تھا، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ پبلکلی دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اور سچ کے ساتھ لوگ نہ کھڑے ہوں۔ ایک چیز۔ دوسرا، آگے چلتے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پیش ہونا ہے، کچھ مقدمات تھے، اور توہین عدالت کی درخواست بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں پٹیشن بھی فائل کی ہے، تو وہ حاضر ہوئے عدالت میں۔ جسٹس سلیم شیخ طارق سلیم سے جو ہے ان کے سامنے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اپنی ساری باتیں کی، روسٹرم پہ جا کے انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے کہ جیسے ہی میں عدالت کے لیے آتا ہوں تو پیچھے سے 7-8 مقدمے میرے اوپر اور بنا دیے جاتے ہیں، جیسے ہی میں عدالت سے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا
قریب ہوتا ہوں تو شلنگ میرے اوپر کرنی شروع کر دی جاتی ہے. اور یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، عوام مجھے پسند کرتی ہے. کیا کہتے ہیں، میرے چاہنے والے جو ہیں وہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اس ٹائم عدالتوں کی طرف ہمارا کیا کہتے ہیں لوگوں کی نظریں ہیں. تو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں عمران خان صاحب کو. آج بھی 2 مقدمات میں ان کو 27 مارچ تک کیا کہتے ہیں ریلیف دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے روسٹم پہ آ کے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے مقدمات میرے اوپر 100 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں الیکشن سے فرار چاہتے ہیں. یہ لوگ مجھے مروانا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ مجھے کمپین سے روک رہے ہیں، سیاسی کمپین سے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے پاکستان میں؟ آپ کے اوپر سب کچھ ہے، آپ ایک عدل کی کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں. جس کے اوپر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے تمام جتنے کیسز ہیں ان کو میرٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. جو کیسز آپ کے میری عدالت میں ہیں وہ میرٹ کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو انصاف میرٹ کے اوپر دیا جائے گا، میرٹ کے اوپر انصاف ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ عدالتوں کی جانب سے بنایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. البتہ عدالتیں بیٹھی ہیں، عدالتیں اپنی کام کر رہی ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہیں. کسی کی کیا کہتے ہیں جانبدار نہیں ہیں عدالتیں. غیر جانبدار ہو کے کیا کہتے ہیں عدالتیں اپنے فیصلے سنا رہی ہیں. اور جس کی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ عدالتوں کے اوپر بھی اس ٹائم کیا کہتے ہیں حملے ہو رہے ہیں. معزز عدلیہ کے اوپر، معزز ججز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے، ایک خاص قسم کی مہم جو ہو رہی ہے عدلیہ کے خلاف، وہ اس کے دائرے میں رہ کے ایک ویڈیو کیا کہتے ہیں ریلیز کی جاتی ہے. اور ویڈیو کس کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، جو کیا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے جب ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، تو ان کی جو گفتگو ہے ججز کے درمیان کو مکالمہ ہے، اس کی ویڈیو آڈیو کا سلسلہ جاری ہوا ہے اور اس کو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ریلیز کیا گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک تو اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بڑے نڈر انسان تھے، ایماندار انسان تھے، جس کی وجہ سے وہ پہلے بھی کسی کا ساتھ دینے سے بالکل جو جب حمزہ کی چند دنوں کی حکومت آئی تو ان کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس لیے اب مین جو ٹارگٹ ہے وہ اعظم خان صاحب نہیں ہے. مین ٹارگٹ جو ہے وہ عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس ٹائم جو ریسپیکٹ ہے عدلیہ کے معزز ججز کی وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. کیسے کہ ان کی ویڈیوز نکالی جا رہی ہیں، ان کی آڈیوز نکالی جا رہی ہیں. ایک چیز، ان کی تصویریں جلسوں میں دکھا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ 5 لوگ ہیں، یہ وہ 4 لوگ ہیں جو بینچ بناتے ہیں اور پھر یہی فیصلے کرتے ہیں. اور یہ وہی فیصلے ججز نے ہی کرنے ہیں، چاہے وہ 4 لوگوں کا بینچ بنے، چاہے وہ 5 لوگوں کا بینچ بنے. آپ کے کہنے پہ فل کورٹ بینچ نہیں بن سکتا ہے. ساری عدالتوں کے ججز کو اٹھا کے ایک کیس پہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. باقی بھی ملک میں جو کیا کہتے ہیں ہو رہے ہیں کیسز، ان کے اوپر مقدمات جو ہو رہے ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے ججز نے. تو یہ ایک خاص قسم کی مہم مریم بی بی ہو گئی، مسلم لیگ نون ہو گئی، ان کا وتیرہ رہا ہے شروع ڈے 1 سے کہ عدلیہ کے خلاف اپنے زہر اگلتے ہیں. اب اس لیے اگل رہے ہیں کیونکہ عدلیہ ہی واحد ہے جو عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے. عدلیہ ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کر رہی ہے. عدلیہ اپنے قانون، آئین اور دائرے کے اندر رہ کے فیصلے کر رہی ہے. مگر یہ لوگ تو قانون کو مانتے نہیں ہیں، آئین کو مانتے نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ عدلیہ کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. اب عدلیہ کے خلاف بھی انہوں نے مہم جوئی شروع کر دی ہے. تو یہ معاملات کہاں جا کے رکیں گے یہ مجھے نہیں لگتا. کہ الیکشن ہوں گے پاکستان میں، مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے کیا کہتے ہیں گورنرز کیا کہتے ہیں کے پی اور ان کا جو چیف منسٹر ہے وہ ان کے اندر اختلاف ہو چکا ہے. وہ تاریخ نہیں دینا چاہتا ہے. اور جو چیف منسٹر ہے کیا کہتے ہیں کے پی کا، وہ چاہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق میں انٹرم سیٹ اپ میں آیا ہوں تو میں الیکشن کرا کے جاؤں. تو یہ معاملات بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. جو طاقتور لوگ ہیں، جو رجیم چینج آپریشن کو ہینڈل کرنے والے تھے، جو ان کو لے کے آئے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ معاملات چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بلڈ شیڈ ہو، اللہ نہ کرے کوئی پاکستان میں خون ریزی اور افراتفری ہو. اس کے لیے
کیا کہتے ہیں جتنی ہماری حکومت ہے اور جو بھی اپوزیشن ہے جو بھی ہے تمام کو سر جوڑنے چاہیے اور سیاسی انتقامی کارروائیوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ جو 90 100 ایک ہی شخص کے اوپر ایک ہی قسم کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں صرف اپنی انا کی تسلی کے لیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے بھائی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.